बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के दारुलकूमत पेशावर में नए वज़ीर आला के इंतखाब से चंद घंटे पहले वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतहाई खौफनाक तरीन सूरत हाल, अडयाला जेल में गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद इमरान खान साहब पर हमला किया गया और ये हमला फील्ड मार्शल साहब के उस्ताद ग्रामी की जानिब से किया गया और इस हमले को इंतहाई शर्मनाक तरीन हरकत करार दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है गैर जानबदार हलकों की जानिब से कि क्या फील्ड मार्शल साहब के उस्ताद ग्रामी अपना जहनी तवाज़न खो बैठे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया इस हमले के साथ साथ वो भी इंतहाई शर्मनाक हैं। बेहया, बेशरम इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए। ये एक इंतहाई रकीक, शर्मनाक और बुज़दिलाना हमला था जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के उर्दू के उस्ताद की जानिब से किया गया। जी हाँ, ये उस्ताद ग्रामी मौजूदा आर्मी चीफ साहब के और साबका आर्मी चीफ साहब के, उन्हें उनकी कॉलेज लाइफ के अंदर कॉलेज में उर्दू का मजमून पढ़ाते रहे हैं और उन्होंने ये हमला अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब पर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने इसके अंदर शामिल रखा। इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत को भी इसके अंदर उन्होंने शामिल रखा। तमाम तर तफसीलात इस हमले की जनाब हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के बयान की जानिब लेकर जाएंगे जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के तनाजुर में था, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर था। और ख़ास तौर पर DG ISPR साहब की जो पेशावर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार है, यानी इन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब इशारा किया और फिर ये भी कहा कि इन बिटवीन द लाइन्स कहा, बरह रास्त नाम लेकर तो नहीं कहा। इसका मतलब बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी यही निकाला कि वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि जनाब रियासत मुखालिफ वज़ीर आला को मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा और इमरान खान साहब ने जो वज़ीर आला नामज़द किया है वो रियासत मुखालिफ है। फिर पूरी की पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से बयानात दिए और आज मामला यहाँ तक पहुँच गया कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के उस्ताद ग्रामी की जानिब से अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब पर इंतहाई रकीक, शर्मनाक और बुज़दिलाना हमला किया गया, जिसकी तफसीलात मैं आगे चलकर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का बयान, उन्होंने क्या कहा जनाब महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में पाक अफ़गान मामलात गुफ्तगू और अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए और यही बात सऊदी अरब और कतर की जानिब से भी की गई और यही बात मुसलसल इमरान खान साहब की जानिब से भी की जा रही है कि ऑपरेशन की बजाय पाक अफ़गान मामलात गुफ्तगू और अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात गुफ्तगू और अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास होता है जनाब, जिसमें सलमान अकरम राजा, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मोहम्मद ज़ुबैर, इसके साथ साथ अल्लामा अहमद इकबाल रिज़वी, साजिद तरीन, शाह हुसैन अहमद ज़ैन शाह, हुसैन अहमद यूसुफ़ज़ई और खालिद यूसुफ़ चौधरी शिरकत करते हैं। अलामिये के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और खारजा सूरत हाल और अपोजिशन के मुस्तकबिल की हिकमत अमली के ऊपर मुशावरत की गई। अलामिये में कहा गया कि हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ अचानक उभरने वाली सूरत हाल पर बरादर मुल्क सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं और ख़ारजी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर फ़ौरन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर कौम को एतमाद में लिया जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और दहशतगर्दी की लहर पर तशवीश है। अपोजिशन इत्तेहाद के एलामिये में कहा गया कि सूबाई हुकूमतों और अवाम की मुशावरत से सूरत हाल को बेहतर किया जाए। एलामिये में कहा गया है कि KP में इंतकाले इक़्तिदार के आइनी और कानूनी अमल में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत काबिल मुज़म्मत है। गैर आइनी कदम सूबे की मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगा। अपोजिशन इत्तेहाद एलामिये में कहा गया कि किसी भी गैर आइनी कदम से पैदा होने वाली सूरत हाल की ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐन वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर सूबाई असम्बली के अरकान को आज़ाद करार देना
قابل مذمت ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جمہوری اقدار کی نفی اور ہارس ٹریڈنگ کی معاونت کرنے کا واضح پیغام ہے۔ یہ جب بیان عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ آپ آپریشن نہیں بلکہ مذاکرات ہونے چاہیے، کے پی کی صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیں، نیا وزیر اعلیٰ وہاں پر منتخب ہونے جا رہا ہے، پھر یہ بیان آیا۔ اس بیان کے بعد موجودہ آرمی چیف صاحب اور سابق آرمی چیف صاحب کے استاد گرامی کی جانب سے عمران خان صاحب پر جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان پر ایک رقیق، ایک انتہائی شرمناک اور بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے کیا گیا، جو کبھی تو صحافت کی آڑ میں سیاست کرتے ہیں، کبھی سیاست کی آڑ میں صحافت کرتے ہیں۔ 90 کی دہائی سے لے کے آج تک، بلکہ اس سے پہلے 80 کی دہائی کے اندر ضیاء الحق کی پالیسی، ضیاء الحق کے مشن کو پورا کرنا، وہی ان کا مطمع نظر جو نواز شریف صاحب کا تھا، عرفان صدیقی صاحب کا بھی تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کیسے جو ہے وہ طالبان کو رومانٹیسائز کرتے رہے، افغان باقی، کوہسار باقی، مشرف کے عراق کے اندر بھی جب آپریشن بھی چل رہا تھا اس وقت بھی گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اس قسم کی اصطلاحیں، اور باقاعدہ طور پر ان کی ایک پوری تاریخ میں اس سے پہلے کہ ان کی حملے کی رقیق، بزدلانہ اور شرمناک حملے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ان کے کچھ کارنامے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جائیے گا کہیں نہیں، کتاب ہے میرے ہاتھ میں، شہید جہاد افغانستان جنرل اختر عبد الرحمان جنگ پبلشر نے یہ کتاب چھاپی ہے جناب، اور یہ عرفان صدیقی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ جناب سامنے آئی تھی 1989 کے اندر، جب جنرل ضیاء الحق صاحب اگست 88 میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ کیا لکھتے ہیں عرفان صدیقی صاحب؟ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو صورتحال آج افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان پیدا ہوئی ہے، جو خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت دہشت گردی ہے جس کی جڑیں افغانستان تک جاری ہیں، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، جس پر کچھ لوگ بار بار عمران خان صاحب پر الزام لگا رہے ہیں، اور اس دن کہا گیا کہ ایک فرد واحد ذمہ دار ہے، لیکن اس کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں؟ 1958 بٹ بیر جنرل ایوب کی جانب سے اڈا دینا امریکہ کو، 70 کی دہائی کے اندر پشاور کے اندر افغان مجاہدین کے کیمپ بنانا، افغانستان کی ایک جو ان کی جو حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے، اس کے بعد پھر ایک نام نہاد افغان جہاد کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے عامر فوجی جرنیل جنرل ضیاء الحق اور ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان کی براہ راست مداخلت، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا رہا، یہ تمام چیزیں ان کے اوپر یہ کتاب لکھی۔ عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک افغان مجاہد ملا ملنگ کے نام، جس نے جنرل اختر عبد الرحمان سے صرف ایک آری کا مطالبہ کیا تھا۔ ملا ملنگ نے ایک اجلاس میں جنرل اختر سے آری کا مطالبہ کیا کہ زخمی اعضاء کو آسانی سے کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ وہ جہاد کی راہ میں حائل نہ ہو، ہمیں آری دی جائے۔ اور آج کل یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ وہاں پر جو ہاتھ اور ٹانگ کاٹنے اس قسم کے جو معاملات ہیں، اس کی جڑیں کہاں پر جا کر نکلتی ہیں؟ تو یہ عرفان صدیقی صاحب کی کتاب بتا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں وہ؟ جنرل اختر عبد الرحمان جن کے متعلق جو ہے وہ کئی بڑی کتابیں، میں یہیں پہ روکتا ہوں، ایک کتاب ہے طالبانائزیشن، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے ہوا کیا۔ اگر پاکستان نے افغانستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کیے ہوتے تو آج یہ خطہ بشمول خیبر پختونخوا تباہی سے دوچار ہونے کی بجائے ایک ترقی یافتہ علاقے کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا۔ ہم نے روس اور افغانستان کی دشمنی میں برطانیہ اور امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر کے اپنی سلامتی اور خود مختاری پر اور خودداری پر خود ہی داؤ لگانے کی پالیسیاں بنائیں۔ عقیل یوسفزئی صاحب کی کتاب طالبانائزیشن یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کیسے ہوا اور کہاں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے ابتدائی سے افغانستان کے بارے میں منفی اور یک طرفہ رویہ اپنا کر اس کی آزاد حیثیت اور مقام کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ افغانستان نہ صرف اہم ترین ملک تھا بلکہ روس کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کو عالمی سطح پر ایک جغرافیائی اور سیاسی مقام حاصل تھا، اور وجہ اس کی بنائی جاتی رہی کہ جناب کہ افغانستان نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اقوام متحدہ میں، لیکن اس کی وجہ کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ کتاب کہہ رہی ہے طالبانائزیشن۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے آپریشن ناتمام۔ اس سے پہلے کہ میں عرفان صدیقی کے حملے کی جانب بڑھوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ گڈ اور بیڈ طالبان، یہ پورا چیپٹر ہے اس کے اندر، جو آج عمران خان صاحب پر الزام لگا رہے ہیں ان کی پالیسی کیا تھی افغانستان کے اندر۔ کیا لکھ رہے ہیں جناب کہ فورسز اور حکومت کی موجودگی عملداری
عملاً سال 2002 میں ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستانی خفیہ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کی وہ خطرناک پالیسی تھی۔ خیبر پختونخوا اور فاٹا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پر عملداری نہیں تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں کی خطرناک پالیسی تھی، جو کہ انہوں نے فال آف طالبان کے بعد جو ہے وہ غیر ملکی اور دوسری جہادی قوتوں کو پاکستان میں محفوظ ٹھکانہ فراہم کرنے کی غرض سے اپنائی ہوئی تھی، یعنی 9/11 کے بعد۔ اس پالیسی کا واضح مقصد یہ تھا کہ ان قوتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی طاقت اور موجودگی کو بوقت ضرورت افغانستان، بھارت اور یہاں تک کہ امریکہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پالیسی بعد کے حالات میں پاکستان کو بہت مہنگی پڑی اور اس کی قیمت بھی ریاست اور حکومت کو ادا کرنا پڑی، اور ان تمام پالیسیوں کی عرفان صدیقی صاحب تعریف کرتے رہے، جنہوں نے آج عمران خان صاحب پر رقیق اور بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ تیسری کتاب ہم آئیں گے دستاویزات کے ساتھ انشاءاللہ، تاکہ کسی عدالت میں اگر جانا چاہے جو ہے وہ پڑھے اور تو وہاں پر اب یہ ثبوت سامنے رکھے جا سکیں۔ پنجابی طالبان ایک اور کتاب ہے جناب، یہ مجاہد حسین صاحب کی ہے، باقی دونوں کتابیں عقیل یوسف زئی صاحب کی تھیں۔ اچھا، اب یہ کتاب کیا لکھ رہی ہے اس تمام تر چیزوں کے تناظر کے اندر؟ پاکستان کی سول اور فوجی حکومتیں ISI کہ اس بین الاقوامی تعریف کو قبول کریں یا نہ کریں، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے افغان جنگ کو مقدس جہاد ثابت کرنے کے لیے اندرون ملک ایک طویل عرصے تک ISI کے کارناموں اور مارکوں کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا، حتیٰ کہ افغان جنگ کے دوران ISI کے سربراہ رہنے والوں کو عوامی سطح پر مقدس اور ناقابل شکست سپہ سالاروں کے طور پر پیش کیا ہے۔ ISI کے بعض سربراہوں کے کارناموں کو انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا کہ کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایسی شاہکار کتب اور داستانیں لکھوائی گئیں کہ جن کے سامنے عالمی شہرت یافتہ جنگجو تیمور کی بیتی بھی ہیچ نظر آتی ہے۔ یہ درست کہہ رہے ہیں، لیدر الفاظ جو استعمال کرتے ہیں نا عرفان صدیقی صاحب، وہ کہتے ہیں جنرل اختر عبد الرحمان شہید، جنہوں نے اس ساری پالیسی کی جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل کر بنیاد رکھی، جس کا آج تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فال آؤٹ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، اور پھر وہ پالیسی عاصم منیر صاحب کو بدلنا پڑی، آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کو وہ پالیسی بدلنا پڑی 2022 کے اندر۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ماننا پڑے گا۔ جنرل اختر عبد الرحمان شہید کے اندر چھپے 20ویں صدی کے عظیم سپہ سالار کو اپنے ظہور کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، ان کا ظہور ہو گیا ہے عرفان صدیقی صاحب، اور آپ نے کہا نا کہ 20ویں صدی کے عظیم سپہ سالار اب وقت بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جنرل اختر عبد الرحمان شہید کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ جہاد افغانستان اور ان کا کردار ہے، اور ان سب سے نازک موضوع بھی یہی ہے جس پر کچھ لکھتے مسلطیں دامنگیر ہو جاتی ہیں، لیکن اب عالمی سطح پر اور پاکستان میں بھی یہ حقیقت تسلیم کی جا چکی ہے کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے مشن کی تکمیل جس مرد جری کے ہاتھوں ہوئی اس کا نام جنرل اختر عبد الرحمان تھا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کا نام میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، غور سے ذرا پڑھیے گا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے لکھی ہے کتاب، اس سارے عمل کو رومانٹیسائز کرتے ہوئے، جس کا آج فال آؤٹ دنیا کے تمام آج بڑے تجزیہ نگار پاکستانی بھی اور غیر ملکی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا فال آؤٹ ہے۔ اور یہ جو میں نے پنجابی طالبان کتاب میں ذکر کیا نا مجاہد حسین صاحب نے، کہ اس کو رومانٹیسائز کرنے کے لیے ایسی جناب اعلیٰ کتابیں لکھوائی گئیں، اس کے اندر یہ کیا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ اختر عبد الرحمان عجیب و غریب قسم کا سپاہی تھا، دنیا اسے مجاہد افغانستان کے نام سے جانتی ہے۔ اس جری مرد نے جنرل ضیاء الحق کی افغان پالیسی میں رنگ بھرا اور روس جیسے افریت کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ تمام تر چیزیں یہ جو جن صاحب نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ جنرل اختر عبد الرحمان کا نام قرون اولیٰ کے عظیم مسلم جرنیلوں کی صف میں لکھا جائے گا، اور کیونکہ جہاد افغانستان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں ISI سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ یہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے لکھا۔ انہی عرفان صدیقی صاحب نے آج انتہائی گھٹیا، رقیق اور بزدلانہ حملہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان پر کیا، اور کیا کہا تحریک تحفظ آنے پاکستان جو کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں بنا، ان کی پارٹی اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ محمود خان اچکزئی جو اس کے سربراہ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے نامزد اپوزیشن رہنما ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ ان کے بیان پر عرفان صدیقی نے جو عمران خان صاحب پر رقیق بزدلانہ حملہ کیا، اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ پاکستان کے اعلامیہ جو ہے وہ شرمناک حد تک افسوسناک ہے، یعنی گالیاں دے رہے ہیں، وہ شرمناک قرار دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آزمائش کی اس گھڑی میں اپوزیشن اتحاد کا اعلامیہ شرمناک ہے۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کی مذمت میں ایک لفظ نہیں کہا گیا، یعنی وہ بھی DJSPR صاحب کی طرح عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردوں کا ان بٹوین دا لائن نام انہوں نے بھی نہیں لیا، انہوں نے بھی نہیں لیا، لیکن قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں
जनाब के इंतहाई ढटाई से इल्ज़ाम लगाया कि नफाज कानून के इदारे साख खो चुके हैं। आप जैसे लोग अपनी साख खो चुके हैं और आपने पूरी कोशिश की कि इदारे भी साख खोएं। इरफान सिद्दीकी साहब, इस किस्म की किताबें पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। कैसे आप साइकिल मोटरसाइकिल से होते हुए कारों तक पहुँचे, कैसे आप नवाए वक्त में कालम लिखते लिखते इस मुल्क के सबसे बड़े ऐवान के सेनेटर बन बैठे, कैसे आप सियासत की आड़ में सहाफ़त करते रहे, सहाफ़त की आड़ में सियासत करते रहे और आज तमाम तर मामलात की ज़िम्मेदारी आप इमरान खान पर डाल रहे हैं। आप पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त के एक इंतहाई घटिया और गलीज़ किरदार हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, ये सबूत अदालतों के अंदर रखे जाएंगे। बुलाइए हमें। क्या कहते हैं कि जनाब सूबाई हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत 13 बरस से पूरे वसाइल के साथ दहशत गर्दों की परवरिश कर रही है और कल तक सियासत के सीने में दिल नहीं था और पाक फौज से बुग़्ज़ रखने वाले टोले की आंख में हया भी बाकी नहीं रही। बुग़्ज़ आपको है पाक फौज से, जो कि उस वक्त भी इस किस्म की किताबें लिख रहे थे और आज भी आप वही बात कर रहे हैं, जो कि खुदा न ख्वास्ता कहीं रास्ता पाकिस्तान को उस तरफ ना ले जाए जिस पर पहले ही आप काफ़ी आगे ले गए। और कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने 13 बरस जो है वो दहशत गर्दों की परवरिश की है। ये किताबें लिख कर आपने बुनियादें रखी हैं दहशत गर्दी की। इरफान सिद्दीकी साहब, कुछ शर्म कीजिए, कुछ हया कीजिए। और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ़र्ज़ जानकर इमरान खान साहब के मिशन के साथ खड़े होकर, फ़र्ज़ जानकर आइन कानून और जमहूरियत के साथ खड़े होकर, अफ़हाम व तफ़हीम के साथ खड़े होकर एक एक कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपकी राय हम तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।